سند ہے اس کی؟ الادب المفرد تالیف امامهم الحافظ الحجہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری متوفى سنة 256. اچھا، چاپ المکتبہ توفیقیہ بڑی سیدنا الحسین القاہرہ میں چھپی ہے کتاب قصیدہ یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 724 بد معافی ہے، صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 726. حدثنا عباس النرسي حدثنا عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. میں ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فقال یا ابا بکر، انہوں نے فرمایا یا ابا بکر، للشرک اخفى فيكم اخفى من دبيب النمل. شرک تم میں، شرک آپ میں چونٹی کے حرکت سے، چونٹی کے چلنے سے زیادہ، کیونکہ چونٹی چلتا ہے تو بہت آرام سے چلتا ہے، اس کا حرکت بہت واضح نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جو ہے آپ میں مخفی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا؟ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین. سامعین محتشم، الادب المفرد کے اندر ایک حدیث ہے جس کو موضوع بناتے ہوئے روافض جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے وہ ویڈیو کلپس بھی بھیجے گئے اللہ یاری کے کہ جس نے بار بار یہ روایت پڑھ کے تو اہل سنت و جماعت پر الزام لگایا اور یہ کہا کہ دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں شرک ہے، اور ان کو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک قرار دیا ہے. اور اس طرح کا جو ان کی عادت ہے روافض کی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک کرنا، وہ یہ اٹیک کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب الادب المفرد کے اندر وہ حدیث کیا ہے؟ پھر جب تحکیم کا حکم کا پوچھا گیا تو اس نے البانی کا حکم پیش کیا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو بہرحال یہ ویسے تو حدیث جو الادب المفرد کے اندر ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور جو البانی نے اس کو صحیح کہا وہ کیوں صحیح کہا اور اس کی وجہ کیا ہے وہ اس نے اپنی السلسلۃ الضعیفہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. میں مختصر سے ٹائم میں اور اس حدیث کا اصل میں مطلب کیا ہے، جو صحیح حدیث ہے، جو اس کے صحیح جو ہے وہ اس کا جز ہے وہ کیا ہے، وہ میں سارا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب یہ ہے الادب المفرد، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ میرے پاس دار الرسالات العالمیہ ان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 199 ہے اور حدیث نمبر 716 ہے. اس میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ انطلقت مع ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال یا ابا بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ اے ابو بکر تم میں شرک جو ہے وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اخفا ہے جو شرک ہے. اب اس اعتبار سے جو ہے وہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو یا ابا بکر کے الفاظ تھے، پھر للشرک فیکم کے الفاظ تھے. اب اس حدیث کے متعدد جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. سند میں یہ اس کے جو ہے وہ محقق نے یہاں پر جو تحکیم کی ہے اس میں لکھا ہے 4 نمبر پر اسنادہ ضعیف لضعف لیث. اس کے اندر ایک راوی ہے حدثنا لیث، پھر آگے اخبرنی رجل من اہل البصرہ، پھر ہے آگے لکھا ہے کہ جو ہے وہ معقل سے جنہوں نے روایت کیا ہے اہل بصرہ کے ایک شخص، وہ شخص کون ہے وہ مجہول ہے. تو راوی مجہول ہونے کے لحاظ سے اور لیث کے ضعیف ہونے کے لحاظ سے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. اب جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر للشرک فیکم میں کم ضمیر جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، اور اس سے مراد امت ہے. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اس کے دوسرے طرق آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے اندر یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر الفاظ کیا ہیں اور جو صحیح روایات ہیں ان کے اندر الفاظ کیا ہیں. دیکھیے فیکم کے الفاظ ہیں، یعنی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لحاظ سے اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ امت میں جو شرک ہے، للشرک فیکم کا معنی یہ ہے کہ فی امتی، یہ معنی ہے اس کا. تو یعنی کہ شرک جو ہے وہ امت میں
اخفا من طبیب النمل، جو ہے وہ اخفا ہے، بہت زیادہ خفی ہے چونٹی کی چال سے بھی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ جائے گا کیسے؟ تو سرکار نے دعا بتا دی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی تو دور ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ حدیث ہی روایت ہی ضعیف ہے، دوسری بات یہ، اور ضعیف بھی دو طریقے سے، ایک لیس کے ضعف کے لحاظ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو اہل بصرہ کا شخص ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ وہ کون ہے اس کے مجہول ہونے کے لحاظ سے، اور تیسرا یہ کہ اس میں فیکم سے مراد امت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے جو ہے وہ کچھ شواہد پیش کر دیتا ہوں کنز العمال سے، اور چونکہ بعض جو ہے وہ البانی کے السلسلۃ الضعیفہ سے میں پیش کروں گا، جو اس نے کہا یہ صحیح ہے، اس نے صحیح کس بنا پر کہا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس وجہ سے میں صرف کنز العمال سے پیش کر رہا ہوں۔ باقی مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک للحاکم، حلیۃ الاولیاء اور مسند ابی یعلا، مسند احمد بن حنبل، دوسری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب تفسیر میں بھی کئی تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہاں پر کنز العمال میں اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 3 اور 4 ہے، اور حدیث نمبر یہاں پر روایت نمبر 7501 ہے۔ یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، الشرک فی امتی اخفا من دبیب النمل علی الصفا۔ یہ جو ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ اب اسی طرح 7504 نمبر جو روایت ہے وہاں پر ہے، الشرک اخفا فی امتی من دبیب النمل علی الصفا فی لیلۃ الظلماء۔ یہ روایت جو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، جس میں الشرک اخفا فی امتی کے الفاظ ہیں، اور اوپر الشرک فی امتی اخفا یہ الفاظ ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت 7521 نمبر ہے، ایھا الناس اتقوا الشرک، اے لوگو شرک سے بچو، فإنہ اخفا من دبیب النمل، جو شرک ہوتا ہے وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ جو ہے وہ خفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پہ خطاب بھی کیا، ایھا الناس، لوگوں سے خطاب کیا کہ تم جو ہو وہ شرک سے بچو، فإنہ اخفا من دبیب النمل، کیونکہ جو شرک ہے وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے۔ اب یہاں پر 7522 نمبر وہی یا ابا بکر الشرک اخفا یہ والی روایت لے کے آئے۔ نیچے 7523 نمبر الشرک اخفا فی امتی من دبیب الذر، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک دوسرے جو ہے وہ سند کے ساتھ، اور الفاظ بھی اس کے اندر وہاں پر من دبیب النمل اور یہاں پر من دبیب الذر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ روایات جو ہیں وہ مختلف کتب کے اندر موجود ہیں۔ اب میں تفصیل کے اندر اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اسی سے ہی جو بندہ حق کا طالب ہوگا اسی سے ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے البانی کی تحقیق پیش کر رہا ہوں السلسلۃ الضعیفہ سے، اس میں جلد نمبر 8 میں اور یہاں پر صفحہ نمبر 229 ہے، اس میں روایت نمبر 3755 ہے۔ اس میں جو وہ روایت لے کے آیا وہ یہی ہے، الشرک اخفا فی امتی من دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء، یہ روایت لے کے آیا، اور نیچے اس نے لکھا ضعیف جداً، یہ ضعیف ہے، اخرج الحاکم، امام حاکم نے اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ عبدالاعلیٰ کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اور امام حاکم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد ہے، لیکن امام ذہبی نے اس کا رد کیا ہے۔ دارقطنی نے بھی جو ہے وہ عبدالاعلیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ ثقہ نہیں ہے، اور اسی طرح وہ سارا یہاں پر اس نے البانی نے ذکر کیا۔ نیچے جا کے لکھا قلت لیکن لشطرہ الاول، جو اس کا پہلا جز ہے الشرک اخفا فی امتی من دبیب النمل، یہ جو پہلا اس کا جز ہے اس کے شواہد پائے جاتے ہیں، اور اس کے شواہد وہ ذکر کر رہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جو میں نے ابھی پیش کیا مرفوعاً، یہ روایت موجود ہے الشرک اخفا فی امتی من دبیب الذر، جو میں نے پیش کی تھی کنز العمال سے بھی، تو یہ اس کا موجود ہے۔ اور یہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اخرج ابو نعیم فی الحلیہ، حلیہ کے اندر ابو نعیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آگے جا کے لکھتا ہے کہ وَلَهُ شَاهِدٌ آخر من حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کا ایک جو ہے وہ طریق موجود ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے کنز العمال سے بھی پہلے پیش کیا۔ تو
تو وہ الترغیب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آگے جا کے لکھتا ہے کہ وآخر من حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ البخاری۔ اب یہ بخاری کی حدیث کی وضاحت کر رہا ہے، جو اس نے اس کو صحیح کہا وہ کس بیس پہ صحیح کہا کہ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اور ابن سنی نے اس کو جو ہے وہ فی عمل الیوم واللیلہ، عمل الیوم فی اللیلہ کے اندر، عمل الیوم واللیلہ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ ابن بطہ نے الابانہ کے اندر ذکر کیا۔ اب یہاں پر لیث بن ابی سلیم سے اس کو ذکر کیا، وہی لیث راوی جو میں نے الادب المفرد سے آپ کو دکھایا تھا، جس کے ضعف کے لحاظ سے وہاں پر تحکیم کی گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بھی جا کے لکھتا ہے کہ وہ لیث ضعیف مختلط، لیث جو ہے وہ ضعیف مختلط ہے۔ وقد اختلف علیہ فی اسنادی کما ترى، پھر کہتا ہے ابو یعلا نے من طرق اخرى، دوسرے طرق کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا، عن ابی محمد اور حذیفہ سے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر آگے جا کے کہتا ہے وجملۃ القول، سارے اقوال کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان الشطر الاول من الحدیث، جو اس کا پہلا جز ہے، الشرک اخفی فی امتی من دبیب النمل، کہ امت میں اس طرح ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ اس کا جو پہلا جز ہے صحیح، وہ صحیح ہے۔ کس وجہ سے؟ لہذہ شواہد و طرق، اس کے کئی شواہد اور طرق موجود ہیں، اس وجہ سے وہ صحیح ہے، باقی صحیح نہیں ہے۔ اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے شواہد کوئی نہیں ملتے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت کے لحاظ سے کہتے ہیں ثم وجدت لحدیث ابی بکر طریقا اخری، کہ مجھے دوسرا میں نے پایا جو ہے طریق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا، اس کو امام ابو نعیم نے ذکر کیا ہے، لیکن آگے جا کہتا ہے کہ وہ ابو نضر البصری، اس کے اندر ابو نضر البصری ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ یعنی دونوں روایتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آگے روایت کی گئی ہیں، تو اس کے اندر ضعیف راوی موجود ہیں، اور وہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ صحیح کس بنا پر ہیں؟ شواہد کی بنا پر، طرق کی بنا پر، اور جو دوسرے طرق اور شواہد جو صحیح ہمیں ملتے ہیں وہ تفاسیر کے اندر، دوسری کتابوں کے اندر، اس کے اندر الفاظ الشرک فی امتی کے ہیں، الشرک اخفی فی امتی، اس طرح کے الفاظ ہیں، الشرک فی امتی اخفی من دبیب النمل، یا الشرک اخفی فی امتی من دبیب النمل، اس طرح کے الفاظ ہمیں دوسری روایات کے اندر ملتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے، میں ایک الزاماً آپ کے سامنے جواب پیش کروں کہ وہاں پر جو فیکم یا ابا بکر، یعنی مخاطب جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو کیے، یہ الزامی جواب ہے، ویسے تو روایت ضعیف ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی میں جواب دیتا جاؤں کہ اگر کسی کی طرف جو ہے وہ ضمیر کی نسبت کر دی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی سے وہی فرض جو ہے وہ مراد ہو۔ اب یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر جو خطبہ نمبر ہے وہ 214 نمبر خطبہ ہے، اس کے آخر کے اندر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيَ، میں اپنے نفس کو خطا سے بری نہیں سمجھتا۔ اب یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ پھر آگے جا کے اللہ رب العزت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ جس نے اللہ ہی ہم پر اختیار رکھتا ہے، ہم اپنے نفسوں پر تو کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر اچھی حالت میں منتقل فرمایا۔ پھر فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَ بِالْهُدَى، اللہ رب العزت نے ہمیں ضلالت سے نکال کے ہدایت کی طرف ہدایت دی۔ یعنی پہلے ہم معاذ اللہ بھی اس روایت کا اگر ہم مطلب سیدھا سیدھا لیں اور یہ کہیں کہ دیکھو جو ہے وہ اس کی ضمیر کا جو ہے وہ مرجع چونکہ خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، جو اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گمراہی سے نکال کے پھر ہدایت دی، اور پھر فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ اندھے پن سے نکال کے بصیرت دی۔ تو اس سے مراد اگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مقدسہ لیں تو پھر بات کہاں تک جاتی ہے؟ کیونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی یہ دلالت میں مبتلا نہیں ہوئے، گمراہی میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ تو شروع سے ہی ہدایت یافتہ تھے اور آخر تک ہدایت یافتہ رہے۔ تو اس اعتبار سے یہ امت کے لیے تھا، اور یہ جو آپ کا گروہ تھا اس گروہ کے لیے تھا، نہ کہ یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے تھا۔ تو اس وجہ سے اگر یہاں پر خود جو قائل بات کر رہا ہے اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی، تو اس سے مراد کوئی اور ہیں، تو پھر وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ پر موجود ہے کہ خطاب چونکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن بہت جگہ پر ایسا ہے کہ خطاب ہونے کے باوجود
وہ جو ہے وہ کلام وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آگے امت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہی ماننا ہے تو پھر معاذ اللہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لحاظ سے کس طرح اس چیز کو منسوب کرو گے، اور پھر امت کے لحاظ سے جو یہ شور مچاتا ہے، اگر امت میں ہی مان لو گے کہ چلو امت میں مان لیا جائے تو صدیق اکبر امت میں نہیں، تو اگر صدیق اکبر امت میں ہے، عمر فاروق امت میں ہے، عثمان غنی امت میں ہے، تو مولا کائنات مولا علی بھی امت میں ہیں، ادھر حسنین کریمین طیبین طاہرین بھی امت کے اندر ہیں، اور سارے ائمہ اہل بیت امت کے اندر ہی آتے ہیں، صحابہ بھی امت میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ذوات نہیں ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، بلکہ یہ بعد والے حضرات ہیں، اور امت ہے کہ جن کے اندر شرک کا ذکر کیا گیا، اور اس شرک سے مراد بھی شرک جلی نہیں، شرک خفی ہے، کہ وہ شرک جو ریاکاری ہوتی ہے، اور ایسا شرک جو اتنا خفی ہوتا ہے کہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کا کئی دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی کہ یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر جو ہے وہ جانے انجانے کے اندر ایسا ہو بھی جائے تو اس میں بھی، اور دعا کے جو الفاظ ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو میں جانتا اور جو میں نہیں جانتا، تو معنی یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں پتہ چلتا، تو اس لیے یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے انسان کو۔ تو یہ جو ہے مختصر سا اس کا جواب ہے۔ باقی دوسری روایات بہت ساری تفاسیر کے اندر موجود ہیں اور دوسری کتب کے اندر موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اس وجہ سے میں اللہ یاری جو یہ گمراہی پھیلا رہا تھا، ہم اس کا مختصر جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔